بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیو، سیرت النبی کی 20ویں قسط میں ہم ایک ایسے المناک واقعے پر پہنچ گئے ہیں جسے سن کر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل دہل اٹھتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جسے عام الحزن یعنی غم کے سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل اور کربناک سفر کیا، اور وہ ہے طائف کا سفر۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر پر سے ابو طالب کی سیاسی ڈھال اٹھ گئی، اور قریش نے آپ پر ظلم و ستم کے وہ دروازے کھول دیے جو پہلے کبھی نہیں کھلے تھے۔ ابو لہب نے ابتدا میں تو پناہ دی، لیکن ابو جہل کی اکساہٹ پر اس نے اپنی پناہ بھی واپس لے لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بے یار و مددگار رہ گئے۔ ایسی حالت میں آپ نے سوچا کہ اگر مکہ میں کوئی پناہ نہیں تو شاید قریبی شہر طائف میں جا کر وہاں کے لوگوں کو دعوت دوں، شاید وہ قبول کریں اور وہاں سے مدد مل جائے۔ طائف کا انتخاب کرنے کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ طائف مکہ کا سب سے قریبی بڑا شہر تھا، اور مکہ سے اس کے گہرے تجارتی اور سماجی تعلقات تھے۔ ایک طرح سے یہ دوہرے شہر تھے۔ دوسری یہ کہ طائف کے سرداروں میں سے ایک کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دور کی پھپھی سے ہوا تھا، یعنی رشتہ داری بھی تھی۔ تیسری یہ کہ طائف کے لوگ مکہ کے لوگوں کو اچھی طرح جانتے تھے، اور شاید وہ نبی کریم کی سچائی کو پہچان لی۔ چنانچہ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام اور ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو لے کر مکہ سے پوشیدہ طور پر پیدل ہی طائف کی طرف نکل کھڑے ہوئے تاکہ قریش کو پتہ نہ چلے۔ یہ سفر اس قدر خفیہ تھا کہ اگر قریش کو علم ہو جاتا تو وہ راستے ہی میں آپ کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ آپ نے جان بوجھ کر گھوڑے یا اونٹ کی سواری اختیار نہیں کی تاکہ کسی کی توجہ نہ کھنچے۔ یہ آپ کی تدبیر اور اللہ پر توکل کا حسین امتزاج تھا۔ آپ نے اپنی طرف سے ہر ممکن احتیاط برتی، پھر اللہ پر چھوڑ دیا۔ جب آپ طائف پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے وہاں کے 3 سرداروں سے ملاقات کی جو 3 بھائی تھے، عبد یلیل، مسعود اور حبیب۔ یہ سب عمر بن عمیر کے بیٹے تھے اور طائف کے قبیلہ ثقیف کے سردار تھے۔ انہوں نے اپنے والد کی وفات کے بعد باہمی معاہدہ کر رکھا تھا کہ وہ آپس میں جھگڑا نہیں کریں گے اور ساتھ مل کر حکومت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو۔ لیکن ان تینوں نے بڑے طنزیہ اور مکمل طور پر تکبر آمیز انداز میں جواب دیا۔ پہلے بھائی نے کہا، اگر اللہ نے واقعی تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے تو میں کعبہ کے پردے پھاڑ دوں گا۔ دوسرے نے کہا، کیا اللہ کو تم سے بہتر کوئی نہیں ملا جسے نبی بنا کر بھیجتا؟ تیسرے نے کہا، میں تم سے بات نہیں کر سکتا۔ اگر تم سچے نبی ہو تو میرے لیے بہت بڑے ہو، اور اگر تم جھوٹے ہو تو تم مجھ سے بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں الوداع کہا۔ جاتے ہوئے آپ نے ان سے صرف ایک بات فرمائی، اگر تم نے میری دعوت قبول نہیں کی تو کم از کم قریش کو میرے آنے کی خبر نہ دینا۔ آپ نے آخری لمحے تک بھی تدبیر نہیں چھوڑی، اپنے اونٹ کو باندھنا نہیں چھوڑا۔ لیکن یہ واقعہ صرف یہیں ختم نہیں ہوا۔ ان تینوں نے انکار کے بعد یہ بھی کیا کہ انہوں نے شہر کے گنڈوں اور لونڈوں کو اکسانا شروع کر دیا کہ انہیں طائف سے نکال باہر کریں۔ چنانچہ ایک بھیڑ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید بن حارثہ کو پتھر مارنا شروع کر دیے۔ پتھر اس طرح برس رہے تھے جیسے بارش ہو رہی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیروں سے خون بہنے لگا۔ آپ کے نالین خون سے تر ہو گئے۔ حضرت زید نے اپنے جسم سے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کا سر پھٹ گیا، چہرے پر زخم آ گئے، وہ بھی خون میں لت پت ہو گئے۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ پتھر برسانے والوں میں سے بعد میں کچھ لوگ شرمندہ ہوئے۔ یہ لوگ پتھر مارتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اور زید کو شہر کی حدود سے باہر نکال دیا۔ آپ اپنے جسم پر زخم لیے، خون بہتا، بھوک اور پیاس کی شدت میں بالکل تنہا شہر سے باہر ایک بیابان میں پہنچ گئے۔ یہی وہ مقام تھا جسے قرن المنازل یا قرن الثعالب کہا جاتا ہے، جو طائف سے کچھ دور ایک پہاڑی علاقہ تھا۔ وہاں آپ نے ایک دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ایک درخت کے سائے میں پناہ لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ مشہور و معروف دعا مانگی جو تاریخ کی سب سے گہری اور درد مند ترین دعاؤں میں سے ہے۔ آپ نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کے سامنے اپنی ذلت کا شکوہ صرف تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو سب سے زیادہ مہربان ہے، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کسی اجنبی کے حوالے جو مجھے گھورے، یا کسی قریبی رشتہ دار کے حوالے کہ جسے تو نے مجھ پر مسلط کر دیا ہے؟ جب تک تو مجھ پر غضبناک نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، البتہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ میں تیرے اس چہرے کی پناہ چاہتا ہوں جس نے اندھیروں کو روشن کیا، اور جس کے سبب دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ کہیں میرا تجھ پر غصہ نہ اترے اور نہ میری طرف تیری ناراضی نازل ہو۔ تجھے ہر طرح کا اعتراض ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ کوئی طاقت اور کوئی تبدیلی نہیں مگر تیری طرف سے۔ یہ دعا پڑھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کا جسم زخموں سے چور تھا۔ آپ نے ہر طرف سے نا امیدی دیکھی تھی، لیکن اللہ سے امید نہیں چھوڑی تھی۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ مصیبت کی انتہا پر بھی اللہ سے شکوہ کرنا، اپنی بے بسی کا اظہار کرنا اور اس کی رحمت کے سامنے ہتھیار ڈال دینا، یہی عین بندگی ہے۔ اسی اثنا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک اور دروازہ کھولا۔ وہ دیوار جس کے پاس آپ بیٹھے تھے دراصل عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ کی دیوار تھی۔ یہ دونوں قریش کے بڑے سردار تھے اور آپ کے دور کے رشتہ دار بھی تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے پتھر مار کر نکال دیا ہے، اور انہیں غیرت آ گئی، قبیلے کی ہمدردی جاگ اٹھی۔ انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام اداس کو، جو عراق کے شہر نینوے کا رہنے والا تھا، انگوروں کا ایک گچھا لا کر آپ کو دینے کے لیے کہا۔ اداس جب انگور لے کر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور لینے سے پہلے بسم اللہ کہا اور پھر کھانا شروع کیا۔ اداس حیران ہوا، اس نے کہا، یہ کیا کلمہ ہے؟ یہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ آپ نے فرمایا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اداس نے کہا، نینوا کا۔ آپ نے فرمایا، یونس بن متہ کا شہر؟ اداس نے حیرانگی سے پوچھا، آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ یہاں تو کسی نے ان کا نام تک نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں اور میں بھی ایک نبی ہوں۔ اداس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چھونے شروع کر دیے اور انہیں چومنے لگا اور کہنے لگا، آپ سچے نبی ہیں۔ وہ اس لمحے مشرف بے اسلام ہو گیا۔ اس کے مالک عتبہ اور شیبہ نے جب اسے دیکھا تو کہنے لگے، اداس، اس نے تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیا؟ اداس نے کہا، نہیں، اس نے مجھے حق بتایا اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس کے فوراً بعد جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، اے محمد، آپ جو حکم دیں میں حاضر ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ان پر گرا دوں اور پورے طائف کو کچل کر رکھ دوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ ان کی اولاد سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ وہ رحمت تھی جو طائف والوں نے پتھر مار کر بھگا دیا۔ پھر بھی نبی کریم نے ان کے حق میں یہ دعا کی کہ اے اللہ، ان کی نسل کو ہدایت دے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ کے پاس پورے شہر کو مٹا ڈالنے کا اختیار ہے۔ آپ نے انہیں تھوکا، لات ماری، پتھر مارے، آپ کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ان کی اولاد مسلمان ہوگی۔
یہی ہے وہ رحمت للعالمین، یہی ہے وہ اخلاق عظیم۔ اس واقعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ واپس لوٹے تو آپ کو کسی نہ کسی کی پناہ کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ آپ نے مکہ کو اختیاری طور پر چھوڑا تھا اور اب بغیر پناہ کے داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ نے پہلے اخنس بن شریک کے پاس پیغام بھیجا، لیکن اس نے کہا کہ ہم کمزور ہیں، پناہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ نے سہیل بن عمر کے پاس بھیجا، اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے نے کبھی تمہارے قبیلے کو پناہ نہیں دی، میں یہ روایت توڑنا نہیں چاہتا۔ آخر میں آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا، جو بنو نوفل کے سردار تھے، اور وہ وہی تھے جو بائیکاٹ کے دوران مسلمانوں کو خوراک پہنچایا کرتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف پناہ قبول کی بلکہ اپنے 4 بیٹوں کو کہا کہ ہتھیار باندھو اور محمد کو لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے مسلح ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کو اپنی پناہ میں لے کر مکہ واپس آئے۔ مطعم نے کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، اور اس بار کوئی مخالفت نہیں ہوئی، کیونکہ ابو سفیان نے بھی قبول کر لیا جب مطعم نے واضح کہا کہ وہ مسلمان نہیں ہوا، صرف پناہ دے رہا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں تقریباً 1.5-2 سال تک مکہ میں رہے، جب تک کہ ہجرت کا حکم نہیں آیا۔ مطعم بن عدی کی اس عظیم خدمت کے پیش نظر بعد میں غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر مطعم آج زندہ ہوتا اور ان قیدیوں کے بارے میں ایک لفظ کہہ دیتا تو میں ان سب کو بلا معاوضہ آزاد کر دیتا۔ طائف کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مزید تسلی بھی عطا فرمائی۔ واپسی کے راستے میں وادی نخلا میں آپ نے نماز تہجد ادا کی، اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جنات کے ایک گروہ کو آپ کے پاس سے گزرنے کا انتظام کیا، جنہوں نے آپ کی تلاوت سنی اور ایمان لا کر اپنی قوم کی طرف واپس جا کر دعوت دینے والے بن گئے۔ یہ جنات یہودی تھے جو پہلے سے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اور جب انہوں نے قرآن سنا تو اسے بھی اسی منبع سے نازل شدہ پہچانا۔ اللہ نے اس کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ اے محمد، اگر تیری قوم تجھے جھٹلا رہی ہے تو جنات کی کائنات تیری تصدیق کر رہی ہے۔ طائف کے اس سفر سے ہمیں بے شمار سبق ملتے ہیں۔ اول یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دعوت دی وہاں تکبر اور عناد نے لوگوں کو اندھا کر دیا، لیکن آپ نے مایوسی نہیں کی۔ دوسرے یہ کہ مصیبت کی شدید سے شدید ترین گھڑی میں بھی آپ نے اللہ سے شکوہ کیا، لیکن وہ شکوہ بندگی کا شکوہ تھا، اللہ کی رحمت کو پکارنا تھا، اللہ کی طرف سے ناراضی کا ڈر تھا۔ تیسرے یہ کہ جب آپ کو اللہ نے پہاڑوں کو ان پر گرا دینے کا اختیار دیا تو آپ نے معاف کر دیا اور ان کی اولاد کے لیے دعا کی۔ آج طائف کے لاکھوں مسلمان ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہ اسی دعا کا ثمر ہے۔ چوتھے یہ کہ اللہ کی مدد ایسے راستوں سے آتی ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک عیسائی غلام اداس مسلمان ہو گیا اور جنات کا ایک گروہ بھی ایمان لے آیا۔ پانچویں یہ کہ ہمیں تبلیغ میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، چاہے پتھر ہی کیوں نہ برس رہے ہوں۔ اور چھٹے یہ کہ کافر بھی انسان ہوتے ہیں، بعض اوقات قبیلے کی غیرت یا ہمدردی کی وجہ سے وہ مدد کر سکتے ہیں، جیسے مطعم بن عدی نے کی، اور ہمیں ایسے مواقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے بغیر اس کے کہ ہم ان کے دین کی تعریف کریں۔ پیارے ساتھیو، طائف کا سفر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا کچھ برداشت کیا۔ ایک ایک پتھر جس نے ان کے جگر مبارک کو چیر ڈالا، ایک ایک گالی، ایک ایک تانا، سب کچھ انہوں نے اس لیے جھیلا کہ ہم تک یہ دین پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سیرت کو سمجھنے، ان کے اخلاق کو اپنانے اور ان کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔